اکثر احباب سوال کرتے ہیں کہ ایک اچھا افسانچہ کیسے لکھا جاتا ہے۔ ان سے میں یہی کہتا ہوں کہ بڑی کہانی لکھتے ہوئے منظر نگاری کرتے ہیں، کردار کو پیش کرنے کے لیے قلم سے ماحول بناتے ہیں۔ افسانچے میں یہ سب ہوتا ہے، لیکن انتہائی چابک دستی سے اچھا افسانچہ وہی لکھ سکتا ہے جو لفظوں کی قدر و قیمت جانتا ہو، فقروں کی اہمیت کو سمجھتا ہو اور اختصار نویسی کے آداب سے واقف ہو۔ صدف آصف آسٹریلیا کے شہر میلبورن میں رہتی ہیں، مگر افسانے، کہانیاں اور افسانچے پاکستان کے تقریباً تمام بڑے ڈائجسٹوں میں، رسالوں میں لکھتی ہیں، بہت عمدہ لکھتی ہیں۔ تو آئیے ان کا نیا افسانچہ سنتے ہیں جو خصوصی طور پر دنیائے افسانچہ کے لیے انہوں نے لکھا ہے۔ عنوان ہے تنہائی۔ شہزاد کی بیوی کو گزرے ابھی صرف 2 ماہ ہی ہوئے تھے کہ وہ دوسری شادی کے لیے ہاتھ دھو کر ماں کے پیچھے پڑ گیا۔ اماں، میں نے کوئی غلط مطالبہ تو نہیں کیا، ہمارا دین بھی ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے۔ ہاں بیٹا، تھوڑا صبر سے کام لے، دنیا کیا کہے گی، ابھی 2 مہینہ بھی نہیں ہوا اور کوثر کا لونڈا دوسری بیوی لے آیا۔ وہ پان چباتے چباتے ہوئی سمجھانے لگی، اماں، شرح میں کیسی شرم، ویسے بھی دنیا کو کیا پتا کہ تنہائی انسان کو کیسے اندر سے چاٹ جاتی ہے۔ شہزاد نے سرد آہ بھری تو سامنے سے آتی اس کی بھابھی نصرت اس لمحے ٹھٹک گئی۔ اسے بیوہ ہوئے 5 سال بیت چکے تھے، مگر کوئی پرسان حال نہ تھا۔ اور اب سنتے ہیں رضوان طاہر مبین کا افسانچہ ڈھونگ۔ ایک محفل میں اردو کے ادیب کو اپنے بچوں سے انگریزی میں بات کرتے دیکھا تو حیران ہوا کہ جو زبان ان کی شناخت ہے اسے وہ اپنے اہل خانہ سے بھی بولنا پسند نہیں کرتے۔ آزادی کے اتنے دنوں بعد بھی انگریزی ان کی مادری زبان جیسی تھی، جبکہ وہ نہ مادری زبان تھی اور نہ ہی قومی زبان۔ 70 سال پہلے اس زبان کو ہم نے اپنے ملک سے نکال باہر کیا تھا۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ان کا کمسن بچہ پیر رپٹنے کے باعث گرا اور اس کے ہاتھ میں موجود کھلونا گاڑی ٹوٹ گئی۔ وہ روتے ہوئے اردو میں بولا، ابو مجھے ابھی نئی گاڑی چاہیے۔ بچے کی بے ساختگی گواہی سے مجھے اپنے سوال کا جواب مل گیا۔ ایک اور خوبصورت افسانچہ سنیں۔ اسے تحریر کیا ہے آکاش مغل نے۔ عنوان ہے کفن۔ موٹر سائیکل بازار کے وسط میں واقع دکان کے سامنے رکی۔ 2 افراد نیچے اترے
ان میں سے ایک نوجوان جبکہ دوسرا ادھیڑ عمر تھا۔ حلیے سے وہ دونوں متوسط طبقے کے لگتے تھے۔ رمضان چاچا یہی دکان ہے؟ نوجوان نے دکان پر لگے سائن بورڈ کی طرف اشارہ کیا جس پر جلی حروف میں الحاج مصطفیٰ بھائی کفن فروش تحریر تھا۔ نیچے کی لائن میں لکھا تھا ہمارے یہاں سرے سلائے تیار کفن برعایت دستیاب ہے۔ وہ دونوں دکان میں داخل ہوئے جہاں چہار سو اگربتی کی تیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ سامنے دیوار پر خانہ کعبہ اور گنبد خضرا کی بڑی بڑی تصاویر، جبکہ دائیں طرف کی دیوار پر نالین مبارک کا بڑا سا ماڈل آویزاں تھا۔ کاؤنٹر کے ایک کونے میں شیشے کا چندہ بکس رکھا ہوا تھا جس میں مختلف مالیت کے کرنسی نوٹ پڑے نظر آ رہے تھے۔ آئیے جناب تشریف لائیں۔ ہاتھ میں تسبیح تھامے بارعش دکاندار نے، جس کی پیشانی پہ سجدے کا نشان نمایاں تھا، انہیں دکان میں داخل ہوتے دیکھا تو لپک کر آیا۔ کہیے جناب، کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ رمضان نے کہا ہمیں ایک مردانہ کفن چاہیے۔ دکاندار سینے پر ہاتھ رکھ کر بولا ملے گا، ضرور ملے گا۔ الحاج مصطفیٰ بھائی کی دکان پر آپ کو سلے سلائے کفن بر وقت تیار ملیں گے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور ایک شاپر لا کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ یہ کے ساتھ عطر اور صابن بھی موجود ہے۔ منصور نے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے پوچھا کتنے پیسے ہوئے؟ آپ کے لیے صرف 7,000 روپے، دکاندار نے بتایا۔ 7,000! رمضان اور منصور کے منہ سے بیک وقت ایک جملہ نکلا۔ چچا رمضان بولا مولانا صاحب یہ تو بہت زیادہ ہے۔ الحاج مصطفیٰ بھائی تسبیح ہاتھ پر لپیٹتے ہوئے بولے یہ کوئی عام کپڑے والا کفن نہیں ہے، ہم یہ کپڑا خصوصی طور پر مدنی آقا کے مقدس نگری مدینہ منورہ سے منگواتے ہیں، جسے آب زمزم میں بھگو کر خشک کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے اس میں خس تو آتا ہے، اور پھر یہ ابھی تو دیکھیں کہ مہنگائی کس قدر بڑھ گئی ہے، ہمیں پیچھے سے ہی مال مہنگا ملتا ہے تو کیا کریں؟ دکاندار نے تفصیل سے بتایا۔ کفن جیسی چیز پر بھاؤ تاؤ کرنا اچھا تو نہیں لگتا، لیکن چچا رمضان نے ہچکچاتے ہوئے کہا ہم غریب لوگ ہیں، کچھ رعایت ہو جاتی تو۔ دکاندار بولا محترم میں ویسے بھی منافع برائے نام ہی لیتا ہوں، بس یوں سمجھے کہ یہ دکان تو محض مخلوق خدا کی خدمت کے جذبے کے تحت کھولی ہے۔ وہ چند لمحے رکا، پھر بولا آپ ایسا کریں 200 روپے کم کر کے 6,800 روپے دے دیں۔ ایک آپ سے نہ کمایا تو کوئی بات نہیں، اللہ مالک ہے۔ رمضان چچا نے نوجوان سے پوچھا منصور بیٹا میرے پاس 3,140 روپے ہیں، تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں؟ منصور نے جیب سے رقم نکال کر گنی۔ 2,200 روپے ہیں چاچا، اس نے بتایا۔ یہ کل ملا کر ہوئے 5,340 روپے، 1,460 روپے کم ہے۔ یہ کہہ کر اس نے جیب سے موبائل نکالا اور کسی کا نمبر ملایا۔ ہاں بشیر یار بات سن، میں چچا رمضان کے ساتھ کفن لینے آیا ہوا ہوں، کچھ پیسے کم پڑ گئے ہیں، 1,460 روپے۔ تو ایسا کر جلدی سے پیسے لے کر آ جا۔ 20-25 منٹ بعد ایک نوجوان دکان میں داخل ہوا اور مطلوبہ رقم منصور کے حوالے کرتے ہوئے بولا 2,000 ہیں پورے۔ منصور نے 6,800 روپے گن کر چچا رمضان کے حوالے کیے۔ چچا رمضان نے دکاندار کو رقم دی۔ تینوں افراد کفن کی تھیلی اٹھا کر چلے گئے۔ اب رو شکرے، رمضان کے جاتے ہی الحاج مصطفیٰ نے ملازم کو آواز دی
₹1200 वाले कफन का एक आखिरी पीस बचा था, वो भी चला गया। तो ज़रा करीम सेठ को फ़ोन लगा और लट्ठे की 10 थान मंगवा कर रमजू दर्जी से कफन सिलवा ले। और हाँ, करीम सेठ से कहियो कि लट्ठे को पानी में डुबो कर भेजा करे। हमारे यहाँ म्युनिसिपल का पानी नहीं आ रहा है आजकल। अफसानचे की आबियारी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अफराद तक अफसानचे को पहुँचाने के लिए दुनियाई अफसानचा का हल्का वसी करें। अपने अहबाब से गुजारिश करें कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। निशात यास्मीन खान का अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है तजाद। साहब, आपके इलाके में लड़कियों का एक भी स्कूल नहीं है? अखबारी नुमाइंदे ने सवाल किया। लड़कियों को तालीम दिलाना हमारी कबायली रवायात के ख़िलाफ़ है। आपके इलाके में औरतों को वोट डालने का भी हक नहीं है? अखबारी नुमाइंदे ने दूसरा सवाल किया। हम कबायली अपनी औरतों को फैसलों में शरीक नहीं करते, सियासतदान ने जवाब दिया। आप पर और आपके बेटे पर करप्शन के इल्ज़ामात हैं, मुकदमे अदालतों में मौजूद हैं, इलेक्शन की भी तारीख आ गई है। अब आपकी सीट पर कौन इलेक्शन में हिस्सा लेगा? सियासतदान ने क़हक़हा लगाया, फिर कहा, मेरी बेटी बाहर से तालीम मुकम्मल करके आ गई है, हमारी ख़ानदानी सीट पर अब वो इलेक्शन लड़े।